وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل عليه الصلاة والتسليم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارک میں خبر دیتے ہیں ان عظمتہ و کبریائہ، اپنی عظمت اور اپنی کبریا اور اپنا جلال، اور اسماء الحسنی اور اللہ کے اسماء مبارک، و صفات العلی اور اس کی صفات عالیہ اور بلند، و کلماتہ التامہ اور اس کے کلمات ایسے جو کامل مکمل، التی لا یحیط بها احد جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ولا اطلاع لبشر علی کنہها واحصائها اور نہ کسی انسان کو اس کی حقیقت تک پہنچے نہ ان کو شمار کر سکتا ہے. جیسے کہ سید البشر خاتم الرسل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا میں فرمایا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، کہ یا اللہ ہم تیری تعریف کرنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں، جیسے تو نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ کلمات اللہ سے معنی صرف کلمات نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہاں لفظ ہے کلمات اللہ، کلمات جمع ہے کلمہ کی. کلمہ جو ہے مثلا حروف سے مرکب ہوتا ہے، کم از کم اس میں 3 حروف ہوتے ہیں. تو یہاں کلمات سے مراد کلمات نہیں، اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ اس کی عظمت، جلال، اسماء، صفات، اس کے شؤون، اوامر، نواہی، زواجر، شرائع سب کلمات میں آتے ہیں. تو اس کا کوئی یعنی اگر کوئی لکھنا چاہے تو کیسے لکھے کہ ہر چیز محدود ہے. درخت ہیں کروڑوں ہوں اربوں ہوں لیکن محدود ہیں، سمندر ہیں جتنے ہوں آخر محدود ہیں، اور اس کی صفات تو لامحدود ہے. تو لامحدود کو محدود کیسے احاطہ کر سکتا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں جتنا وہ خبر دینا چاہیں، جتنا اطلاع دینا چاہیں اس کی مرضی. اسی طرح فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اس کی کرسی اور اس کا جو 7 آسمانوں سے بڑی ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمان ایسے اللہ بچھا دیں، اس کے کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے جیسے ایک کڑا پڑا ہوتا ہے. کہالقۃ ملقاتن بھی فلا تنی نفر. اور پھر کرسی جو ہے وہ عرش کے سامنے یہ حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ کی جب کرسی اور عرش کی ذات کا کوئی علم نہیں رکھ سکتا تو اس کے کلمات و صفات کا کون احاطہ کرتا ہے؟ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم اس کی صفات کا، اس کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا آل داؤد میرے شکر کا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا انتظام کیا کہ اپنے سارے خاندان کے افراد کو اکٹھا کر لیا اور سب کے لیے اوقات مقرر کر دیے کہ بھئی صبح ہوگی مثلا 6 بجے، 6 بجے تم نے اللہ کا حمد اور شکر اور تسبیح کرنی ہے. 7 بجے 7 بجے کے بعد فلاں بیٹا، پھر 8 بجے 9 بجے، یعنی 24 گھنٹے جو ہے وہ ذکر جو ہے ہمارے گھر میں ذکر اور شکر جو ہے وہ جاری ہے. اور اس کے بڑے برکات ہوتے ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں ان باتوں کا خیال نہیں کرتے. ایک میں نے دینی مدرسہ، میرے دوست ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایسا اہتمام کیا ہے کہ ہر حال میں مسجد میں کم از کم 3 طالب جو ہیں وہ روزانہ اعتکاف میں ہوتے ہیں. کیونکہ پڑھنا بھی وہی ہے، وہاں درس تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، سبق بھی وہی ہوتا ہے. تو وہ 3 لڑکے جو ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، نمازیں، ذکر، اذکار، شکر، اللہ کی تسبیح، تحمید. اچھا دوسرے دن پھر اور 3 لڑکے آ گئے، کیونکہ نفلی اعتکاف جو ہے وہ تو جو ہے کوئی 2 دن کے لیے بیٹھے، 1 دن کے لیے بیٹھے، 10 دن کے لیے بیٹھے، 1 مہینے کے لیے بیٹھے، 2 مہینے کے لیے بیٹھے، 1 گھڑی کے لیے بیٹھے. اسی لیے بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لے کہ یا اللہ میرا اعتکاف ہے جتنی دیر میں مسجد میں رہوں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت کی عبادت ہوگی، اعتکاف کا ثواب مل گیا. تو بیٹھنا تو آپ نے ویسے ہے، کسی نے 2 گھنٹے، کسی نے 4 گھنٹے، کسی نے 6 گھنٹے، کسی نے نماز کا ٹائم بیٹھنا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو انہوں نے یعنی یہ فرمایا کہ حضرت میرے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور بہت بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، صحیح معنی میں علماء میں سے. انہوں نے کہا حضرت میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے نا، میرے مدرسے کو کبھی الحمدللہ کوئی احتیاج نہیں، کبھی مانگنا نہیں پڑا، کبھی سفیر نہیں بھیجنے پڑے، کبھی چندہ نہیں کرنا پڑا. بس ان بچوں کی دعائیں ہیں، ان کا ذکر ہے، اللہ پاک چلا رہے، سارا انتظام جو ہے ہو جاتا. اسی طرح میں ایک دفعہ دورے پر مدرسے میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، تعداد طلبہ روز بروز بڑھ گئی. جب طالب بڑھ گئے استاد بھی بڑھ گئے، عملہ بڑھ گیا. جب استاد بڑھ گئے طالب بڑھ گئے، خرچہ بڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بہت پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھئی میں کوئی پیر فقیر تو ہوں نہیں، میں تو اب ایک طالب العلم آدمی ہوں.
لیکن جو ہم نے اپنے بزرگوں سے اور اساتذہ سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی طرف توجہ جو ہے نا بالکل چھوڑ دیں. یعنی آپ کے دماغ میں تھا نا جی کہ فلاں بندہ ہمارے مدرسے کو 1,00,000 روپے سالانہ بھیجتا ہے، اب یہ توقع چھوڑ دیں بس. اور اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف لگا لیں کہ مولا تم نے آپ نے دینا ہے، یہ تو اسباب ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ تمام طلباء سے ایک دفعہ سورت واقعہ پڑھا لیا کریں. اور ایک طالب العلم کے لیے سورت واقعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ 10 منٹ. مغرب کے بعد عشاء کے بعد رات کو جس وقت بھی موقع ملے، کیونکہ صحیح حدیث ہے میرے آقا کی کہ جو بندہ سورت الواقعہ کا باقاعدہ قاری ہے اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کل تم سورت واقعہ پڑھنی شروع کرو تو پرسوں تمہارے پاس کار آ جائے، 2 دن کے بعد تمہارے پاس ہوائی جہاز آ جائے، یہ تو نہیں ہوتی نا. معنی یہ ہے کہ جو تمہارے حالات کے مطابق ضرورت ہے وہ اللہ پوری کر دیتے. اب آگے اللہ نے ہر بندے کے حالات بنائے ہیں. ایک آدمی ہے 1000 ریال میں گزارا کرتا ہے، کہ 2 میں کرتا ہے، کہ 10 میں کرتا ہے، کہ 1,00,000 میں کرتا ہے. میں نے کہا حضرت صرف آپ اس حدیث پہ عمل کریں اور آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیں کہ نہ کسی کو مانگنا ہے، نہ کسی کو خط بھیجنا ہے، اور اگر کوئی بھیج دے انکار نہیں کرنا ہے، وہ قطعاً واپس نہیں کرنا. کچھ امتحان تو آئیں گے تھوڑے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے ساتھ ساری مشکلیں جو ہیں حل فرما دیں. اب بات واضح ہے کہ 600 یا 1000 طالب العلم سورت الواقعہ پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کئی معصوم ہوتے ہیں بچے. ہم تو جو گناہگار ہیں نا، بدکردار لوگ ہیں ہم. معصوم بچے ہوتے ہیں جو بیچارے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ان کے ذمہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سورت واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ادارے کو چلا دے، مدرسہ آباد فرما دے، ہمیں محتاج نہ کر، ہمارے استادوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر. انہوں نے 2 مہینے کے بعد مجھے خط لکھا. انہوں نے کہا حضرت اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہمارے عقل و خرد سے بھی باہر، ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایسا انتظام ہو سکتا ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہم بڑے مطمئن ہیں، مانگنے سے بھی جان چھوٹ گئی. ہر وقت دولت مندوں کے سامنے ہیں کر کے اپنا منہ خراب کرنے سے بھی. کیوں؟ یاد رکھو وہ عالم دین جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہے، اگر کسی بڑے سے بڑے دنیا دار کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ فرماتے ہیں ذلیل آدمی، میں نے تیرے سینے میں قرآن رکھا ہے تو دنیا والوں کے آگے جھکتا ہے. قرآن تو یہ اونچا کرنے کے لیے آیا تھا کہ جھکانے کے لیے آیا تھا. قرآن تمہیں حاکم بنانے کے لیے آیا تھا کہ محکوم بنانے کے لیے آیا تھا. قرآن تمہیں آقا بنانے کے لیے آیا تھا کہ غلام بنانے کے لیے آیا تھا. جس کو اللہ قرآن عطا فرما دے، جس کے سینے میں خدا اپنے کلام کی دولت رکھ دے، اس سے بڑی کوئی دولت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علماء جو ہیں خاص طور پہ قرآن و حدیث کے علماء، وہ کبھی اپنے آپ کو کسی دولت مند، کسی سرمایہ دار، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. یہ نہیں کہ تکبر کریں لیکن ذلیل نہ ہو. تکبر تو منع ہے. اور عالم کیا تکبر کرے گا؟ عالم آدمی تو ویسے بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا اسے کیا تکبر کرے؟ تو یہ بڑے آسان سی باتیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. حضرت داؤد علیہ السلام نے شکر کیا. ایک دن بیٹھے تھے تو عرض کیا کہ یا اللہ
آپ نے حکم دیا ہے کہ میرا شکر کرو، اور شکر کرنے کے لیے زبان بھی تو آپ نے دی ہے، توفیق شکر بھی آپ نے دی ہے، تو میں کس بات کا شکر کروں اور کیسے شکر کروں؟ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، الحمدللہ کہنے کی توفیق کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ تو کیسے شکر کروں؟ میں تو شکر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، آج تم نے شکر کیا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز تسلیم کر لیا، یہی شکر ہے کہ سب کچھ کرتے رہو اور کہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی علماء کی، اولیاء اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اور جب پوچھو کہتے ہیں جی زندگی ضائع ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں کو مسلمان کر دیا، ان سے وہ کہتے ہیں جی کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے کلمات کا معنی اللہ کے صفات، ورنہ یہ نہیں کہ جیسے آج کل دشمنوں نے ایک اعتراض اللہ کی قرآن کی اس آیت میں یہ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا ہر وقت بولتا رہتا ہے، اتنے کلمات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ کہ جب کلمات اتنے ہیں کہ 7 سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے، اس کا معنی کیا ہوا کہ نعوذ باللہ ان کا خدا ہر وقت بولتا رہتا ہے، 24 گھنٹے کوئی بات کر رہا ہے، کلمات ختم نہیں ہو رہے؟ یہ معنی نہیں ہوتا، یہ ان کا تعصب ہے، یہ ان کا عناد ہے۔ معنی ہے کلمات اللہ کا اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات عالیہ، اللہ کے شؤون، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کبریائی، اللہ کی عظمت و جلال، اللہ کا حسن کمال، اللہ کا علم، چونکہ وہ لامحدود ہے، مثال دی گئی کہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسے فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، یعنی اگر علی سبیل المثال، علی سبیل الفرض والتقدیر، اس لیے وَلَوْ أَنَّمَا، لو اسی لیے استعمال ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، زمین میں جو بھی درخت ہے، اور اس کے بعد اس کو کلمے بنا لیا جائے، اور اس کے بعد جتنے دریا ہیں 7 دریا اور ملا دیے جائیں۔ یاد رکھو یہ معنی نہیں کہ دنیا میں 7 دریا ہیں، بعض لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ نے 7 جو کہا ہے تو شاید 7 مراد ہے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ علی سبیل الفرض والتقدیر، ایک سمندر نہیں، ایسے 7 سمندر اور ملا لو، یعنی ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ 700 سمندر بھی ملا لو تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس 7 میں بھی اشارہ ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، اور اگر تم 7 سمندر بھی لے آؤ اس کی شان ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عدد جو ہے لوگوں کے اندر معروف ہے۔ 7 سماوات طباقا ومن الارض مثلہن، اللہ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں، زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ کے گھر کے چکر بھی 7 ہیں، صفا مروہ میں سعی جو ہے وہ بھی 7 ہیں، اور اسی طرح جب آدمی سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، الانسان یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 2 ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، 2 گھٹنے نیچے ہوتے ہیں، 2 پاؤں نیچے ہوتے ہیں، اور چہرہ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، تو جس نے ان 7 پہ عمل کر لیا جہنم کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
اللہ غالب ہیں، ایسے غالب جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے، جس کے کسی حکم کو ٹالا نہ جا سکے۔ کیا مانا؟ جب اللہ تکوینی حکم دیتی ہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تشریعی حکم کا مانا یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے حکم ہیں تم عمل کرو گے تو اللہ اس سے بدلہ دیں گے، اگر نہیں کرو گے تو سزا دیں گے۔ لیکن جو امر تکوینی ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا کہ چاہو یا نہ چاہو میرے حکم کی تعمیل کرو۔ کہا اللہ ہم تو تعمیل کریں، ہم کیسے انکار کر سکتے؟ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بلایا اور حکم دیا، سب سے پہلے اطاعت کے کلمے کا اظہار کرنے والی یہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اسی جگہ نے جواب دیا، اور جس نے اطاعت کی اللہ نے اونچا کر دیا۔ باقی دنیا زمین ہے لیکن یہ کعبہ آسمانوں تک ہے، یہ کعبہ بیت المعمور تک ہے، یہ کعبے کا حکم جو ہے وہ اللہ نے فرمایا تم نے میری اطاعت کی، میں نے تمہیں بلند کر دیا ہے۔ اس میں اشارہ کیا کہ زمین اطاعت کرے تو اللہ اس کو کبھی مکہ بنا دیتے ہیں، کبھی حرم بنا دیتے ہیں، کبھی کعبہ بنا دیتے ہیں، کبھی مینا بنا دیتے ہیں، کبھی مزدلفہ بنا دیتے ہیں، کبھی عرفہ بنا دیتے ہیں، کبھی مسجد قباء بنا دیتی ہیں، کبھی مسجد محمد مصطفیٰ بنا دیتے ہیں، اور کبھی وہاں انبیاء علیہم السلام کے ڈیرے لگا دیتے ہیں، کہیں وہاں شہداء کی قبریں بنا دیتے ہیں۔ جو اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو جتنا جھکے گا اتنا اللہ اس کو اور زیادہ اونچا کرتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کعبہ تو یہاں بنایا، لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مقام ہجرت اور روضہ مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں، اور اسی طرح مرکز معراج جو ہے وہ مسجد اقصی میں، اور اصحاب احد جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جنت البقیع کے بجائے دامن احد میں دفن ہے، اللہ نے اس مقام کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مقام بدر ہے، اللہ نے یوم الفرقان کی شان کو قیامت تک باقی رکھ دیا ہے۔ اسی طرح الخلیل ہے جہاں انبیاء کی قبریں ہیں، اسی طرح مسجد خیف ہے جہاں 70 پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح دیکھیں جبل رحمت ہے، میدان عرفات ہے جہاں اللہ کے سارے پیغمبروں نے حج کیا ہے، اور جس کے کالے پتھروں کے پاس میرے مدنی سرکار نے کھڑے ہو کے وقوف فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بنا دیکھیں کہ جہاں ابراہیم الخلیل نے اطاعت کی، اللہ نے فرمایا خلیل تیری قربانی کو ایسا قبول کروں گا کہ قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی، اور اسی لیے اس کا نام بھی مینا رکھ دیا گیا کہ تمنا بحج ماں، جہاں خون بہایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کی صفات اور جلال ہے۔ یاد رکھو انسان کا علم محدود ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کے معلومات محدود ہیں، اس کی ایک حد ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، لہذا محدود جو ہے وہ غیر محدود کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک ابصار، اور یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں نور انا ارا، کس کی طاقت ہے کہ اس کے نور کو دیکھ سکے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے تجلیات کو باوجود 70 حجابات کے ذرا سا بھی ظاہر کریں، پھر طور جیسے پہاڑ جو ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اب حضرت موسیٰ کی شخصیت ہے، کلیم اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اولو العزم من الرسل ہے، صاحب تورات ہے،
لیکن جب اللہ کی تجلی پہ نظر پڑی بے ہوش ہو کے گر گئے. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک. پھر اللہ میری توبہ میں آئندہ ایسا سوال بھی نہیں کروں گا جو میرے علم میری طاقت سے بڑھ کر ہو. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ مراد ہیں اللہ کی صفتیں. اس لیے حضور فرماتی ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس لیے میرے مدنی نے سکھلایا کہ شکر کیا کرو. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. کیا مانا؟ أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما. اللہ زمین کے تمام درختوں کو قلمیں بنا دیں. وجعل البحر مدادا اور دریاؤں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیں. وأمده سبعة أبحر معه اور اس کے ساتھ 7 دریا اور بھی ملا دیں. وَقَتَبَتْ بِهَا كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ کے احکام اللہ کے کلمات وہ الدالت وہ کلمات جو دلالت کرنے والے ہیں علی عظمتہ و صفاتہ و جلالہ. اللہ کی عظمت پہ دلالت کرنے والے اللہ کی عظمت و جلال پہ دلالت کرنے والے. کیونکہ میرے مولا کی شان یہ ہے کہ انہ متصف بسائر صفات الکمال والجلال والجمال والنوال وانہ منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والنقصان والاختلال. اللہ تمام صفات کمال سے مزین ہیں اور ہر صفت نقصان سے پاک ہیں. اب دیکھو نیند غفلت ہے اللہ پاک ہے. اولاد کمزوری ہے اللہ پاک ہے. بیوی بندے کے لیے کمزوری ہے اللہ پاک ہے. ماں باپ کے آگے جھکنا ہے لیکن اللہ تو کسی کے آگے نہیں جھکتے وہ ماں باپ سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد. اچھا بندہ فقیر ہے محتاج ہے مانگے گا یہ نقصان. اللہ فقر سے پاک ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اب بندہ بڑھاپے میں طالب کا محتاج اولاد کا محتاج بیوی کا محتاج بچوں کا محتاج. اللہ عجز سے بھی پاک ہے چونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات جس کی محتاج ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ الصمد. بعض نے فرمایا اللہ بے نیاز ہے اور بعض علماء نے فرمایا صمد کا معنی یہ ہے کہ جس بنا کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو وہ صمد ہے. سمجھ کا من یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مخلوق اس کا کام بن نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس لیے دونوں آیتوں کو ذرا سمجھیں. ایک جگہ قرآن کہتا ہے فمن شاء منکم فلیؤمن. اللہ کے قرآن میں ڈوب کے قرآن کو سمجھا کرو قرآن کو پڑھا کرو اور قرآن میں تدبر کیا کرو اور مانگا کرو کہ مولا قرآن پڑھنا دے. پڑھنے کی توفیق دے سمجھنے کی بھی توفیق. اللہ ایک جگہ دیکھیں نا اب قرآن کیا کہتا ہے فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر. اللہ فرماتا ہے جو تم میں چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے مجھے کیا ضرورت ہے. تو اس کا معنی کہ تم چاہو ایمان لاؤ چاہو کفر لاؤ تو معنی تمہارے پاس کچھ ہے چاہنے کا حق نا.
اور دوسری جگہ کہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہ سکتے ہو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کتاب فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ انہوں نے فرمایا میرے محبوب آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل میں یہ کام کروں گا؟ آئندہ کبھی نہیں کہنا، یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ آپ نے کیوں انشاءاللہ نہیں کہا؟ تو اب یہاں ہے کہ ہمارا چاہنا کچھ نہیں، وہاں ہے کہ ہم چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو کفر کریں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں عرض کر دوں مثلاً اب دیکھو نا جی، ایک برف کی ایک بہت بڑی بلاک ہے برف کا رکھا ہوا، نظر آ رہا ہے سب کو یہ کیا ہے؟ برف، اور بہت بڑا بلاک ہے، 2 من وزن ہے، 80 کلو۔ اب جناب جوں جوں دھوپ پڑتی آئی، ہوا چلتی آئی، وہ ایستا 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 پگھل رہا ہے، ٹھیک ہے، پگھل گیا۔ جب پگھل گیا تو اب برف کہاں ہے؟ مسئلہ سمجھو، دیکھو نا، یہ ہم نے برف کی اینٹ رکھی ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا بندہ تیری عمر ایسی ہے جیسے برف کی اینٹ ہو، اور جیسے برف بیچنے والا بیچارہ آوازیں لگاتا ہے او بھائی برف ہو، بھائی برف ہو، بھائی برف، بوری ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے اوپر کوئی بورا ڈالتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری برف تو پگھل رہی ہے، اگر گاہک نہ آئے تو برف تو گئی۔ تو اگر تم نے بھی عمل اچھا نہ کیا نا، عمر تو پگھل رہی ہے، وہ تو برف جا رہی ہے۔ اچھا جناب ابھی دیکھو اتنی بڑی اینٹ ہے برف کی رکھی ہے، لیکن جب پگھل گئی تو اب کدھر گئی؟ تو اسی طرح سمجھو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، میں نے تمہیں چلنے کا اختیار دیا ہے، مسجد کی طرف جاؤ، میکدے کی طرف جاؤ، طواف کی طرف جاؤ، باہر نکل جاؤ، لیکن جب میری مشیت آتی ہے تیرا اقتدار بڑھ جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ معنی سمجھو، ورنہ اگر اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا تو سزا کس بات کی دیں گے؟ نہیں، ایک آدمی نے چوری کی، وہ کہا جی اللہ نے لکھا تھا میں نے کر لی، تو لکھے بھی آپ، پکڑے بھی آپ، مارے بھی آپ، یہ تو اچھا مسئلہ ہو گیا۔ مانا یہ ہے کہ ہمارا اختیار ہے، لیکن جب اس کو اللہ کی قدرت و اختیار کے سامنے لے آئے تو یہ پگھل جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر اسی کی مشیت چلتی ہے۔ اسی لیے میرے باغ نبی نے، رحمت دو عالم نے، سرکار دو عالم نے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر والزکی، انہوں نے فرمایا دعا استخارہ کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہم انک تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم، اللہ تو جانتا ہے میں۔ کیا مانا؟ جب ہمارا علم تیرے سامنے آ گیا، اس علم کی کیا حیثیت؟ کچھ بھی نہیں، کیوں ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ اچھی بلڈنگ بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، وہ تیرے علم میں ہے کہ کل ہمارے لیے باعث خیر ہوگی یا باعث عذاب بن جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ہر بندے کو چلنے کا، سوچنے کا، ایمان لانے کا، نعوذ باللہ کفر اختیار کرنے کا، دین پہ چلنے کا، برائی پہ چلنے کا۔ اب دیکھیں نا، ایک گھر کے باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک حرم سے نہیں نکلتا، ایک شراب خانے سے نہیں نکلتا، لیکن اللہ کی مشیت جب آئے گی تو وہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ اس لیے فرمایا پھر تمہارا چاہنا کیا ہے؟ پھر تم میرا چاہنا ہو۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو لکھیں کیا معنی؟ فرماتے ہیں جو اس کی عظمت پہ، اس کے صفات پہ، اس کے جلال پہ لتکسرت الاقلام، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، ونفذ ماء البحر، اور دریا کے پانی خشک ہو جائیں گے، فلو جاء امثالها مددا، اگر اس نے دریا اور بھی لے آئیں، فإنما ذکرت السبعۃ علی وجہ المبالغۃ، سات اس لیے کہا گیا کہ بھئی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سات دفعہ لے، سات دریا لے آؤ۔ ولم یرد الحصر، حصر مراد نہیں، فلا ان سمى السبعۃ ابواب موجودۃ محیطۃ بالعالم کما یقولہ من تلقاہ من الاسرائیلیات التي لا تصدق ولا تكذب۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سات دریا ہیں جس نے پورے عالم کو گھیرا ہوا ہے جیسے اسرائیلی روایات میں آتا ہے، لیکن اسرائیلی روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لا نصدق ولا نكذب، بل كما قال تعالی فی الآیۃ الاخری، اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ وہاں سات کا ذکر نہیں ہے، اور جتنے بھی دریا ہم لے آئیں، فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته۔ یعنی مفسر کہتا ہے مثل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس جیسا، بلکہ اس جیسے اور دریا اور دریا اور دریا، جتنے دریا بھی لاتے جاؤ گے وہ خشک ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میرے مالک کے کلمات و اوامر و صفات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ کہ النکاح بنیت الطلاق، یہ ایک مسئلہ ہے جو آج کل بہت زیر بحث ہے، لیکن ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں اس جواب کو دینے کے بعد، قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں، جو احکام ہیں، جو اوامر ہیں، جو متواتر ہیں، جو ثابت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نئی تفسیر کرنا، نیا مسئلہ نکالنا جو ہے وہ ضلال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جس کا قرآن نے، فرمان محمد مصطفیٰ نے، اصحابہ کرام نے واضح بیان کر دیا ہے، یعنی جو اصول دین ہیں اور اوامر ہیں، شرائع ہیں، احکام ہیں، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جب مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث میں موجود نہ ہو، تعامل صحابہ میں موجود نہ ہو، اجماع صحابہ میں موجود نہ ہو، ایک نئی چیز پیش آ گئی ہے۔ مثلا حضور کے زمانے میں بلڈ ٹرانسفر جو ہے، کسی کا خون لے کے دوسرے بندے کو دینا، یہ چیز تھی ہی نہیں۔ جب یہ چیز تھی نہیں تو اس کے بارے میں آپ علماء اجتہاد کریں گے۔ ایک ہے نکاح جو ہے، وہ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو ہمیشہ قائم رکھا جائے، اسی لیے ہے نا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ،
کہ جو لوگ حلالہ کرتے ہیں نا جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے جی، آپ مہربانی کریں ایک رات کے لیے نکاح کر لیں اور کل چھوڑ دینا، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ وہ تو نکاح اسی لیے کر رہا ہے نا کہ میں کل چھوڑ دوں گا۔ ایک واضح سی بات، نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا۔ ایک ہوتا ہے میرے بھائی، بات کو سمجھا کریں، اصل میں فقہا کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی۔ ایک ہوتا ہے وجہ جواز، یعنی ایک آدمی کی نیت تو طلاق کی نہیں ہے، مثلا وہ یورپ پڑھنے گیا، امریکہ گیا، کہیں گیا، اب وہاں نوجوان ہے، اکیلا ہے، اور وہاں تو اللہ معاف کرے شیطان ننگا ناچتا ہے، وہاں تو مردوں کو لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لڑکیاں جو ہیں وہ ڈھونڈتی ہیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ وہ کہتے یار شادی کر لیتا ہوں تاکہ گناہ سے بچ جاؤں، اور شادی کر لی۔ اب جب آنے لگا ماں باپ نے کہا بھی ہم تو نہیں قبول کرتے وہاں سے تم لڑکی لے کے آ جاؤ، تو طلاق دے کے آ گیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تو ہے نا میں نے 3 سال پڑھنا ہے، چلو 3 سال کے لیے گویا شادی، تو گویا اس کے بعد اس کا طلاق کا ارادہ ہے، تو لہذا یہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں، نکاح وہی ہے جس میں کبھی طلاق کا سوچا بھی نہ جائے۔ الطلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں نکاح مرغوب ہے، طلاق معتوب و مبغوض ہے۔ لہذا اس طرح تو پھر یہی ہوگا نا جی، ایک آدمی جائے گا، پھر وہ متے کا رستہ نکل آئے گا، پھر نکاح موقت کا رستہ نکل آئے گا، پھر تو سارے رستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ویسے آج کل اس میں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، دیکھیں بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے، مجمع الفقہ الاسلامی اس پہ غور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی کو نفلی عبادت کے لیے شوہر سے اجازت لینی چاہیے، کہ مثلاً ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میں ہر دوسرے دن روزہ رکھوں گی، تو شوہر سے اجازت، لیکن شوہر کو ہو سکتا ہے خواہش ہو اور وہ روزے سے ہو، کہتے ہیں کہ پھر شوہر کو بھی اگر نفلی عبادت کرے تو عورت سے اجازت کیوں نہ لے؟ وہ تو قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے رجل کو قوام بنایا، عورت کو تو نہیں بنایا۔ تم عورتوں کو بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن نتیجہ پھر وہی نکلے گا کہ امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها۔ حضور نے فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم، کہ جب تمہارے حاکم جو ہیں وہ شریر لوگ بن جائیں، اور جب تمہارے غنی جو ہیں وہ بخیل بن جائیں، اور جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، تم بیوی کے محکوم بننا چاہتے ہو۔ اور دوسری عقل کی بھی بات ہے، عورت نے گھر میں رہنا ہے، مرد نے باہر نکلنا، اس کی نظر مختلف چیزوں پہ پڑ سکتی ہے، ممکن ہے دل میں خواہش پیدا ہو جائے، عورت نے تو گھر میں رہنا، اس نے تو باہر جانا نہیں۔ پھر اللہ نے عورت کو کمزور رکھا ہے، اس کے ایام حیض ہیں، ایام نفاس ہیں، خون کا اخراج ہے، پھر رضاعت ہے، پھر مدت حمل ہے، اس کے اندر ایسی تہیج نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مرد کی طرح پاگل ہو جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ تم باہر نکلے، تمہاری نظر کسی عورت پہ پڑی، فوراً گھر لوٹ جاؤ، فوراً گھر لوٹ جاؤ، جو اس عورت کے پاس ہے تمہاری بیوی کے پاس بھی تو ہے، جا کے اپنی خواہش حلال سے پوری کرو۔ کہتے ہیں کہ بیوی کو گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا منع ہے، خامند بھی نہ نکلے، ماشاء وہی ہے نا، پھر بیوی کے نیچے لگ جاؤ نا، وہی ایک ہی مسئلہ ہے جو اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے بس۔ سنا ہے کہ نکاح واجب ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، سنت،
مقصد ہے کہ اپنے آپ پر اگر تمہیں زنا کا خوف ہے، پیسہ بھی ہے، ذریعہ واجب ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی گاڑی سے سواری کا کام لیتے ہیں، اگر شریعت اسلامی کی حکومت ہے اور حکومت نے منع کیا ہے تو نہ کرے، ناجائز۔ یہ معصیت کہاں ہے جی؟ قانون ہے۔ پھر جتنی ہر آدمی اپنی گاڑیاں مزدوری پہ چلانا شروع کر دے، غریب ٹیکسی والے کہاں جائیں؟ ہر آدمی بستے لگا لے، جو 3 لاکھ کا دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کریں؟ آپ کہیں گے دیکھو جی روک رہے ہیں، وہی روک تو رہے ہیں، وہ جو غریب اوپر 3 لاکھ کا کرایہ دے رہا ہے، تم نے اس کے آگے آگے ڈیرا لگا دیا ہے۔ وہ چیز میں بیچتا ہے 2 ریال کی، تم بیچ رہے ہو 1.5 ریال کی، تم پر کرایہ ہے نہیں، تو ان کا بھی تو خیال کرے گی نا حکومت، کی نہیں کرے گی۔ کہتے جی کہ پاکستان میں مسلمانوں کے گھروں میں بعض عیسائی لڑکیاں، کرسچن لڑکیاں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جادو کرنے والا اور کرانے والا، حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زلزلہ آ گیا، پنڈ دادن میں وبا پھیل گئی، لوگ مر گئے، بوڑھا بچ گیا، عورت بچ گیا۔ یہ خواب دیکھا ہے تم نے، کوئی واقعہ تو نہیں ہوا ایسا۔ بیوی کی موجودگی میں بیوی کے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، سالے کی بیٹی سے، سالی سے نکاح جائز نہیں ہے، سالے کے ساتھ اس کی اولاد سے تو جائز ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سنتیں ہیں، اور افضل ہے کہ 6 پڑھیں، ورنہ 4 سنتیں ان کے نزدیک مؤکدہ ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک 2 سنتیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ میں لوگ کھڑے ہو کے فوٹو لیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے کعبے میں کیمرہ چل رہا ہے، فلش ہو رہا ہے، اور عورتیں کھڑی ہیں کعبے کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد ٹک لگایا 2 جگہ یا 3 جگہ، تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، تو 3 اماموں کے نزدیک اس پہ دم پڑ گئی کہ اس نے قصر پورا نہیں کروایا۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ کرو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کر لیا تو چلو قصر تو ہو گیا نا، بال کٹے تو ہے نا، لہذا وہ دم سے بچ گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نبی پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، آپ ان کا عمل مبارک دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا۔ تو حضور پاک نے پورے سر پہ اس طرح پھروایا، حج میں بھی، عمرے میں بھی، اور ایک دفعہ بال کٹوائے تو سارے سر کے بال کٹوائے۔ یہ جی آپ کے مدرسوں میں جو اپنا ہوتا ہے یا وہاں کے حالات، وہاں کے علماء سے پوچھا کریں۔ ہمیں چونکہ سارے حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم کسی مدرسے کے بارے میں نام لے کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تک آگے پیچھے سارے معلومات نہ ہوں بندہ کیسے بات، صرف اخباروں کی بات ہے، اخبار کی بات کا کوئی اعتبار ہے؟ ایک دن خبر آتی ہے، دوسرے دن تردید آ جاتی ہے، اوپر خبر آتی ہے، نیچے تردید آ جاتی ہے، ایک کا بیان کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا بیان کچھ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے آدمی کیسے بات کرے؟ لیکن مجموعی طور پہ دعا یہ کریں کہ اللہ تمام مساجد و مدارس کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے۔
عصر کے بعد نماز امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں، کیونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ ڈوب جائے، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ وہ اس حدیث کو جو سیاہ ستہ کی حدیث ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے کہ اگر طواف کیا ہے 2 رکعت پڑھ لیں، ورنہ ضرورت نہ ہو تو وہ بھی فرماتے ہیں نہ پڑھیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہے کہ طواف کر لیا اب 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں جب چاہے پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ طواف والوں کو منع نہ کرو، جب چاہیں طواف کریں، جب چاہیں نماز پڑھیں۔ اصل بات سمجھو، ہم دونوں حدیثوں پہ عمل کرو۔ کیا مانا؟ مثلا آپ عصر کے بعد حرم آ گئے، آپ نے 1 طواف کیا یا 2 کیے یا اللہ نے جتنا نصیب کیا، لیکن آپ کو یقین ہے، پتہ ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جاؤں گا حرم سے، تو بالکل نہ پڑھو، بیٹھے رہو، نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت طواف پڑھ لو۔ اگر آپ عصر کے بعد آئے ہیں اور آپ کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے، ساتھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، پڑھ کے چلے جاؤ تاکہ بلا وجہ لوگوں کو پریشان نہ کرو، گنجائش موجود ہے۔ تو یہ تو افضل اولا کے مسئلے ہیں، یعنی جو مسئلے اللہ نے، اللہ کے نبی نے امت کی رعایت کے لیے رحمت بنائے تھے، ہم انہی پہ لڑ رہے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے واپسی پہ جب آئے ہیں تو مدینہ منورہ بھی میقات ہے، وہاں سے بھی کوئی آدمی بغیر احرام باندھے ہوئے مکے نہیں آ سکتا، لازم آپ کو عمرہ کرنا چاہیے تھا۔ اب علاج یہ ہے کہ 30 ریال کرایہ لگتا ہے، فوراً مدینے سے واپس چلے جاؤ، آ کے عمرہ کر لو، 5 احرام باندھ کے آ جاؤ، آپ کا 60 ریال میں کام ہو جائے گا، زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی۔ ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی، کم از کم 300 ریال بکری کا خرچ ہوگا، اس سے تو بہتر ہے۔ ہاں، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہ ہو پھر احرام نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گا۔ آپ کی تو نیت تھی باقاعدہ کہ میں عمرہ کروں گا، آپ کو تو کسی کے نزدیک بھی چھٹی نہیں ہے۔ اب ہر حال میں آسان حل یہ ہے کہ آرام سے چلے جائیں۔ اگر طائف جانے کی اجازت ہو تو یہ قریب ہے، اگر جوہفہ جا سکتے ہیں تو یہ بھی 100 کلومیٹر پہ ہے، گاڑی لینے کا ہو بھی جوہفہ میقات پہ لے چلو اور وہاں جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ، تمہارے اوپر کوئی دم نہیں۔ ورنہ آپ کو دم دینی ہوگی کہ آپ نے احرام کیوں نہیں باندھا میقات سے۔ مدینہ منورہ میقات ہے اور تجاوز عن المیقات بغیر احرام جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ میرے آقا نے ایک دفعہ جب احرام باندھا اور کافروں نے روک دیا تو آپ نے دم احسار دی، باقاعدہ بکری ذبح کی، سر مڈایا، پھر احرام کھولا اور اگلے سال آ کے عمرۃ القضاء ادا کیا، چونکہ مکے والے آنے نہیں دیتے تھے، ورنہ تو حضور عمرہ کر کے جاتے۔ اس لیے جب بھی میقات سے گزریں تو بغیر احرام کے نہ گزرا کریں، احرام باندھ کے آیا کریں۔ اور آپ آ بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ مفت میں اتنی بڑی عبادت دے رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما، یا اللہ پورے عالم میں مساجد مدارس دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت کرا،
یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، یا اللہ کفر کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ کفر کی طاقتوں کو ملیا میٹ فرما دے، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت اور ہدایت کی فضا اور ہوا چلا دے، یا اللہ پورے عالم کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، تادم حیات کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا من خزائن رزقہ ذی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على